الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم وأحصى صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد الذي قيل بشأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل بشأنه لولاك لما خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله إلى أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم المؤمنين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فاصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلوات دعائے پروردگار عالم بانیان کی صفحہ اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و فرمائے آپ تمام حضرات کا گھر بار کاروبار چھوڑ کے اتنے سخت موسم میں محمد و آل محمد کے ذکر میں تشریف لانا آپ کی ایک ایک سانس ایک ایک قدم پاک حسین کی پاک اماں کی پاک نالین کے صدقے میں مولا عظیم عبادت شمار فرمائے ایک خصوصی دعا ہے جس میں ہم سب کا مشترکہ فائدہ ہے اور ایک جیسا فائدہ ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس دعا پہ ضرور آمین کہیے پروردگار ہمارے ملک پاکستان میں امن و امان کی فضا قائم فرما پروردگار جو ہمارے ملک پاکستان کے ساتھ مخلص ہے مولا اس کی مدد فرمائے اور جو سرزمین پاکستان عوام پاکستان سے کسی طرح سے بھی غداری یا دو نمبری کر رہا ہے مولا اسے جڑوں سمیت نستو نابود فرمائے زندگی بھر کے گناہوں کی معافی کے لیے اور بالخصوص پاک حسین کی پاک اماں کی رضا اور خوشنودی کے لیے استقبال مجلس کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے نعرہ تکبیر اس نکر سے بالکل آواز نہیں آ رہی نعرہ رسالت مل کے اونچا نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت یزید پلید ولید طرید خبیث لعین ملعون پہ لعنت پر محمد و آل محمد صلوات اجازت نہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں محترم سامعین کے محرم سفر کے علاوہ جو مجالس ہیں جو ہمارے جلسے کے نام سے مجالس منسوب ہوتی ہیں ان کے پڑھنے کا اور خطاب کا طریقہ کار اور ہوتا ہے اور جو محرم میں گفتگو ہوتی ہے اس میں ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کیونکہ محرم میں آل رسول بھی زیادہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور پھر ہر بندے کا فوکس ہوتا ہے کہ وہ چیک کرے کہ شیعہ پڑھ کیا رہے ہیں اور شیعہ سن کیا رہے ہیں تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی ایک لفظ نوک پلک کے اس دھیان سے پڑھیں کہ صرف شیعہ نہیں دیکھ رہے سن رہے بلکہ کیمرے کے ذریعے پوری دنیا دیکھ اور سن رہی ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کوئی چھوٹا سا طالب علم مذہب جعفری کا سب سے چھوٹا ذاکر سیدوں کا سب سے چھوٹا نوکر اگر کوئی ایسا پیغام دے جس تو تھوڑا سا کڑوا بھی ہو اور تبلیغ والا بھی ہو تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں تاکہ ایسی گفتگو بھی ممبر پہ ہو ہمارا مقصد صرف نعرے لگوانا نہیں ہونا چاہیے بلکہ نعرے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا چاہیے کہ دین ہم سے چاہتا کیا ہے تو کیا سارے بھائی آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کا پرانا نوکر ہوں جلال پور جٹا ہی وہ ایسی دھرتی ہے جس نے مجھے پڑھا کے ذاکر بنایا ہے آپ کو پتہ ہے کہ میری عادت یہ ہے کہ سیدوں کی دعا کا صدقہ 5 منٹ میں 10,000 کا مجمع اٹھا کے چھت سے لگا دیتا ہوں یہ مجھے ایک دعا ہے سردار کی لیکن آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے لیول سے ہٹ کے ایک تبلیغی گفتگو جناب کی خدمت کر دیا کروں وہ بھی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں نماز کا پہلا لفظ شروع کروں جناب یہ جو میرے قریب بھائی ہیں آپ بالکل چپ ہیں آپ نے میرا ساتھ دینا ہے میرے عزیزوں چاچا جی دین اسلام میں قاضی صاحب اجازت ہے
میں نے آپ کی توقع سے پہلے چھوڑ دینا ہے. مجھے بابا جی نے تو کہا تھا گھنٹہ پڑھنا ہے بابا محمود شاہ جی نے, لیکن ذاکرین کا رش زیادہ ہے. قاضی صاحب ممبر پہ ہیں, بھائی یاسر باز بیٹھک میں ہیں, اور بھی ذاکرین سارے آ رہے ہیں. تو اس لیے میں چاہوں گا کہ میں تھوڑا پڑھوں تاکہ میرے بھائی کو ٹائم مل رہا. ہر بندے کے پاس 4-4-5 موبائل سے ہیں, ہم نے پھر آگے بھی ڈیوٹی کر لیا ہے. محترم صاحبی, مذہب جعفری میں بالخصوص اور اسلام میں بالعموم اللہ نے باپ کو ایک ایسی عزت اور عظمت بخشی ہے کہ باپ کا حکم شریعت میں اثر رکھتا ہے. دو چار بندے بولے لوگ کام لو ذرا مشکل تھا, کوئی مسئلہ نہیں, میں کبھی کھولتا ہوں بات, آپ کو سمجھ آنے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. کیسے باپ کا حکم شریعت میں کیسے اثر رکھتا ہے. میرے محترم سامعین, 22-23 کلومیٹر سفر انسان کرے گھر سے اباف, اور جب جائے گا تو واپس تو آئے گا, تو یہ بن جائے گا 44-45 کلومیٹر. اللہ فرماتا ہے وہ نماز جس کی 4 رکھتے ہیں, اگر تیرے دل میں 14 کی محبت ہے تو ہم اس 4 رکعتوں میں 2 چھوڑ دیں گے اور 2 تجھے تحفہ دیں گے کہ چل کوئی بات نہیں, تیرے دل میں چونکہ علی رہتا ہے اس لیے تو 2 پڑھ, ہم وہ 4 شمار کریں گے. میں چاہوں گا ہر حلالی بول کے تائید کرے, لیکن چھٹے بادشاہ فرماتے ہیں اگر تو وہی سفر ابے کی مخالفت میں کرے گا تو اللہ وہ تحفہ چھین لے گا. مولا آپ کو سلامت رکھے. ایسی گفتگو میں آپ کو کم ملے گی بھائی, مہربانی کیجیے گا, مہربانی کیجیے گا. میں فوراً ولایت کے 2 جملے پڑھوں, حسین کے 2 جملے پڑھوں, آپ نعرے چھل چھل ہو جائیں گے, لیکن مہربانی ایسی گفتگو بھی ہونی چاہیے. ایک مثال بھائی جان, پہلی مثال اللہ نے وہ تحفہ چھین دیا. دوسری مثال میرے عزیزوں, نماز واجب ہے لیکن جماعت مستحب ہے. آپ کا جی چاہے مسجد میں پڑھیے, جی چاہے گھر پڑھیے, جماعت واجب نہیں ہے. میں تیسری مرتبہ پھر دہرا رہا ہوں, اور میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایسے جملے آپ کو ممبر سے کم ملیں گے. جماعت مستحب ہے, واجب نہیں. اور ابے کا حکم شریعت میں کیسے اثر رکھتا ہے. چھٹے مولا فرماتے ہیں اگر تیرا باپ حکم دے کہ جا بیٹا جماعت کے ساتھ پڑھ, اب وہ جماعت واجب ہو جائے. بھائی سنیں جناب کو لطف آنا سی باتوں کا, وہ جو مستحب تھا اب کیا ہو گیا. اور اب میں نہیں کہوں گا پورا پنڈال بولے نا, میں نے کبھی یہ کہا کہ سارا پنڈال کھڑا ہو جائے, کل تک بول کر وہ حق ادا نہیں ہوتا. جو یہاں بیٹھتا ہے جس کے دل میں علی ہے کوئی مرتبہ وہ کہتے حق ادا ہو جاتا ہے. مجھے غازی کے علموں کی قسم ہو نہیں سکتا جس کے دل میں علی ہو وہ بات کو کھا جائے. رب کعبہ کی قسم 70,000 حج سے افضل ہے ایک بار اکبر کے بابے کی سواری کرنا. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. 70,000 حج مقبولہ برابر نہیں, افضل ہے ایک بار سخی شبیر کی زیارت کرنا. آؤ پھر سارے رل کے دعا کریے جی, اللہ ہمیں اسی سال مولا کا زمان بنائے. 70,000 حج مقبولہ سے افضل ہے اکبر کے بابے کی زیارت کرنا. سارا پنڈال بولا ہے, مجھے اچھا لگا ہے, لیکن میں دونوں ہاتھوں سے سلام کروں گا اس حلالی کی پاک اماں کو بھی جو اس فکر میں بولے, چونکہ یہ فکرہ تبلیغ کا ہے. مولا فرماتے ہیں اگر تو باپ کی اجازت کے بغیر ابے کی مخالفت میں کربلا جائے گا, سکینہ کا بابا تجھے متھے لگانا بھی پسند نہیں کرے گا. میرے محترم سامعین, یہ بڑے طریقے کے ساتھ مولوی تبلیغ کر رہا ہے, ہر جگہ ماں کی شان, ماں کی شان, ماں کی شان. آپ سمجھ نہیں رہے کہ مولوی کیا کہنا چاہ رہا ہے. اصل میں مولوی کہتا ہے ماں کی شان. صدقے جاؤ جی, ماں کی بڑی شان ہے, ماں کی بڑی شان ہے, نو ڈاؤٹ. اور آپ کو پتہ ہے ٹیوٹے کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے ماما ٹھنڈی ہے شامہ. سامعین محترم, اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ باپ شکر دوپہر ہے. اگر بندہ کہے ماں ٹھنڈی چھاؤں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ شکر دوپہر ہے. اگر ماں رحمت ہے تو اس کا مطلب ہے باپ عذاب ہے. مولوی صاحب, ماں کی بڑی شان ہے, ٹھنڈی چھاؤں بھی ہے, اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت بھی ہے. غازی کے علموں کی قسم جنت آتی تب ہے جب ابا کہے کہ مجھے قبول ہے. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میرے عزیزوں, میں نے 2 جملے کہہ کے 2 جملے کھڑے ہو کہنے, اور میں نے آپ کو سلام کر کے چلے جانا. آپ کی توقع سے پہلے حیدری, آپ کی توقع سے پہلے میں نے ممبر مصلی چھوڑ دینا ہے. میرے بھائی کی طرح میں جلدی میرے ساتھ دیجیے. آپ دیکھیے کہ آپ کا پتر, آپ کا نوکر منطقی انداز میں کہاں جا رہے ہیں, آپ کی سوچ سے اوپر میں جا رہا ہوں. ذرا میرا ساتھ دیجیے گا. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. توجہ رکھیے گا. باپ کی شان
اب باپ ولی ہے. جب ہم نکاح پڑھ قاضی صاحب تو ذاکر ہیں, قاضی صاحب کو شاید یہ شرف حاصل نہیں ہے کیونکہ ہمیں لوگ مولوی کہتے ہیں, ہمیں شرف حاصل ہے. آؤ جی مولوی جی ذرا نکاح پڑھ دو. ذاکر آپ کو پتہ ہے ملنگ ہوتے ہیں, آتا ان کو بھی ہے, لیکن یہ ذاکر عام طور پہ نہیں جاتے تو ہم ہی جاتے ہیں. مولوی جی نکاح پڑھ دو. تو جب ہم نکاح پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ لڑکی کے ولی کی اجازت ہے. تو ولی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ لڑکی کا ابا. اس کا مطلب ہے ابا ولی ہوتا ہے. ابا بھائی غلام با جی میں ممبر کے اندر آ کے میں نے مونڈے ہلا کے کہنا ہے اسمع افہم یا فلاں وغیرہ, تو زندہ بیٹھا یا مر گیا ہے. اس کا مطلب ہے باپ ولی ہے. لاکھ لعنت ہے ایسی ماں پہ جو اولاد کو ولی سے لڑوا دے. اوہ ہوئے خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بھائی بہت مہربانی, جو ہاتھ فضا میں بلند ہو گئے کسی حرامی کے محتاج نہ ہو. بھائی بہت شکریہ. ابھی میری تمہید چل رہی ہے سامنے محترمہ نے قصیدے کہے کہ جملہ پڑھنا بندہ میں ذرا بزرا ہوں, ایک قصیدہ فکر کا پڑھ کے میں آپ کو سلام کر کے جا رہا ہوں. اس کا مطلب ہے باپ کی عظمت کیا ہے کہ باپ کا حکم شریعت میں اثر رکھتا ہے. باپ کی مخالفت کی نماز قصر کا تحفہ چھین لیجیے. باپ کی اطاعت میں مستحب جماعت واجب ہو گئی. باپ کی مخالفت کی سخی حسین کی وہ زواری جو 70,000 حج مقبولہ سے افضل تھی ضائع ہو گئی. اچھا اب میں فکر کہوں, بڑے اطمینان سنیے گا, آرام سے بغیر داد کے سنیے. بندہ مجتبائی ہو, بندہ بھائی بشارت ہو, بندہ قاضی صاحب ہو, بندہ سید ہو بابا جی, بندہ آل رسول ہو, بندہ SHO ہو, بندہ وکیل ہو, بندہ جج ہو, بندہ MPA ہو, بندہ MLA ہو, بندہ وزیر اعظم ہو, بندہ صدر ہو. اب میں دنیا کے سارے ناطے چھوڑ کے دین کی طرف جا رہا ہوں. بندہ فقیر ہو, بندہ پیر ہو, بندہ ولی ہو, بندہ حجت ہو, بندہ امام ہو, بندہ نبی ہو. اگر آپ میرا ساتھ دیں تو قرآن کی قسم سچ کہہ رہا ہوں, کتنا بھی بڑا بندہ ہو نوکر ہے اپنے باپ کا. آپ اپنے بابا کے نوکر ہے یا نہیں؟ تو جی قاضی صاحب کہہ رہے ہیں اس میں شک کی نہیں, ایبسلیوٹلی رائٹ. میرے محترم سامنے اس کا مطلب ہے بندہ کتنا بڑا بھی ہو جائے وہ نوکر ہے اپنے باپ کا. اب میں نے وہ چہرہ دیکھنا ہے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں ماں کی گود سے مجلس ہوتا ہوں, اور وہ آیا بھی سخی شبیر کی مجلس یعنی جنت میں بیٹھا ہو, اور جنت میں بیٹھ کے بندہ منحوس منہ بنائے, یہ ممکن نہیں ہے. اتنے پیارے پیارے چہرے ہیں اور آپ کے چہروں پہ ابھی انشاءاللہ مزید حسن آئے گا علی کی جوتی کے صدقے میں. اس کا مطلب ہے بندہ کتنا بڑا بھی ہو جائے بندہ نوکر ہے اپنے باپ کا, بندہ نوکر ہے اپنے باپ کا, بندہ نوکر ہے اپنے باپ کا. اسی وجہ سے اللہ نے محمد بھیجنے سے پہلے ان کے بابا کو اٹھا لیا کہ حبیب میرا ہو, نوکری عبداللہ کی کرے, اللہ کو مارے میں نہیں ہے. کوئی صدقے جاواں, خدا آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے. آج کے بعد بسم اللہ بھائی, آج کے بعد اگر آپ سے بھی پوچھے نوجوان بھائیوں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. آج کے بعد آپ کی جوانی مولا سلامت رکھے. علم دوست ہے آپ, اگر آپ سے پوچھے کہ نبی پاک دنیا میں یتیم کیوں آئے تو آپ کہیں گے وجہ یہ تھی چونکہ باپ نوکر, بیٹا نوکر ہے اپنے باپ کا, اور اللہ کہتا ہے ہم نے محمد کو بنایا ہی سردار ہے. محمد کو سردار بنایا تو 10 بندوں نے یوں کیا ہے, باقی کو کیا خیال ہے؟ وہ محمد سے بڑا سردار دنیا میں کون ہے؟ علی جیسا سردار جس کی جوتی صاف کرے. یا رسول اللہ علی کیا ہے؟ فرمایا میں دھڑ ہوں علی سر ہے, میں موسیٰ ہوں علی ہارون ہے, میں شہر ہوں علی در ہے, میں جسم ہوں علی روح ہے, میں علم کا شہر علی دروازہ, مقدی مکاؤ من کنت مولا فہذا علی الوالا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اچھا ادھر سے نبی کہتے ہیں علی مجھ جیسا ہے. یا علی آپ کیا ہے؟ میں انا عبد من عبید محمد, میں تو زہرا کے بابے کا غلام ہوں, میں علی نوکر ہوں جس کی اما شیعہ وہ بولے باقی کو چھٹی. یا علی رسول کہتے ہیں آپ میرا سر ہے, آپ میرا بدن ہے, آپ میری روح ہے, اور آپ کہتے ہیں میں نوکر ہوں. پھر کہہ رہا ہوں جس کی ماں شیعہ وہ بولے باقی کو چھٹی. علی کی آواز ذائقہ مجتبائی حسیان نہ پک. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں رسول کا نوکر ہوں جب میں علی ہو کر بھی محمد کا یار نہیں ہوں, پھر کوئی بھی محمد کا یار ہے. کیسے بولتے ہیں؟ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ہم سارے بولے آپ کو بتائیں مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں,
बात यहाँ से टर्न हो गई थी कि रसूल पाक के बाबा को अल्लाह ने क्यों उठाया? क्यों उठाया? अगर रसूल के बाबा रहते तो कानून कुदरत क्या था कि हर बेटे पे वाजिब है सदके जाए बाबा जी वो बाप की नौकरी करे, वाजिब है ना, इसलिए उठा दिया। हक तो ये बनता था कि मैं पूरे जिगर का खून लगा के जुमला कहता है, लेकिन मुझे आप पे मान है, इतने सारे अफराद तशरीफ फरमा है और आपने पढ़ा के मुझे ज़ाकिर बनाया है, मुझे उम्मीदें कामिल है। एक फिक्रा इस्तेमाल मैंने खड़े हो कहना और आपको सलाम, मैं बगैर जोर लगाए फिक्रा कहूँगा, बगैर जोर लगाए। ये चेक किया कि आप जाकिर की जाकिरी पे बोलते हैं या अल्फाज के बदल में बोलते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह की कसम, मोहम्मद रसूलुल्लाह की कसम, अली का वलीउल्लाह की कसम, अल्लाह जिसे ये वारे में नहीं था कि मोहम्मद अपने बाप की नौकरी करे, वो अल्लाह कहता मेरे हबीब खड़ा होना वाजिब है, ज़हरा आ गई। और आपकी क्या बात है जी? आपको सलामत रहे, अल्लाह इज्जत में इजाफा फरमाए। बिस्मिल्लाह कर बाबा जी ये आपकी मार्फत है, सही दो मौला आपके हाथ में सलामत है, ये आपकी मार्फत है, जनाब सईद आपको सलामत है। चाचा की मेहरबानी, दो फिक्रे मैंने हो जाने हैं और यहीं पे मैंने मिंबर अपने भाई को दे देना है, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि आप मैं तो आपके घर का नौकर हूँ, आप सारे यही चाह रहे हैं कि मौलवी पर दफा हो तो काजी साहब होंगे नहीं? अच्छा चल सुने, 2 मिनट सुन लीजिए, अल्लाह आपको सलामत रखे, मैक्सिमम 2 मिनट और मैं आपको सलाम करने जा रहा हूँ। मेरे हबीब जियो, अल्लाह आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाह करा, मेरे हबीब खड़ा होना वाजिब है। पानी में तो देख रहे मेरा हिजाब आ गया। मेरे अजीज तो जब भी हमने मिंबर पे जनाब सैयदा की शान शुरू की है ना, साथ वाली मस्जिद से स्पीकर माइक ऑन होता है और आवाज आती है जी जनाब मरियम ये तो बतूल थी, शिया उनका तस्करा क्यों नहीं करते? और मैं बिल्कुल वो नहीं पढ़ूंगा जो आपके बच्चों को आता है कि जो ऊपर से मंगा के खाए वो मरियम है, जो पका के ऊपर भेजे वो ज़हरा है। ये सारी तकरीरें आपको आती हैं, सिम का दौर है, बात को आगे बढ़ना है। बाबा जी ये तो बातें आपको आती है ना, बात को आगे बढ़ना चाहिए ना। तो मैं ऐसा फिक्रा कहूँ कि हो सकता है सामने से दांत कम आए, लेकिन मेरे 2 भाई ऐसे बैठे हैं इनका ताल्लुक कलम से है, और भाई आपको पता ना यहाँ सीधे लिखते हैं। मेरे 2 भाई बोलेंगे, 2-3 मेरे पीर बैठे हैं, 5 बोले मैं राजी हूँ, क्योंकि जुमला मुश्किल है। आपको पता है जनाब मरियम में और जनाब ज़हरा में सबसे बड़ा फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क ये है मरियम फकत बतूल है, ज़हरा ऐसी बतूल है जिसे कह के वो भी बतूल हो जाता है। इसे कहता है बतूल का। और मैं एक मिसाल देकर सलाम रख के जा रहा हूँ, एक मिसाल से सदके जावा, मेरी बाप बीबी जिसे कहते बाबा जी वो भी बतूल। एक मिसाल दूँ क्या? सारे भाई मतवजे हैं मेरे तरफ। एक मेरी छोटी बच्ची बेटी बैठी है, बेटा इसे भाई अगर बिठा दे चाचा जी तो मेहरबानी करा, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, मेहरबानी। मैक्सिमम आप घड़ी देखेंगे मैं 2-2.5 मिनट में पेपर छोड़ रहा हूँ। मैं सिर्फ माहौल क्रिएट कर रहा था ताकि खालसा के लायक माहौल हो जाए। मुल्क पाकिस्तान की अजीम शख्सियत है और ये हमारा अपना घर है, मौला आपको सलामत रखे। तुरंत रखिएगा कौन पाक बीबी जिसे कहते वो भी बतूल हो जाए। अब कुछ याद आई वो बीबी जिसने तख्त पे जूती रखी थी? हाय हाय सबके जावा, जो मैमूना थी फिजा हो गई, जूती रखी थी। अच्छा काजी साहब से लेकर सकलैन दिल्ली तक आपने मुल्क पाकिस्तान के हर बड़े पहाड़ से ये लफ्ज़ सुना है, ईसा मूसा याह्या दाऊद 4 बेटे थे, ऐसा है या नहीं? ये मेरे करीब वाले भाई ने बोले, बाकी सारा पठान बोल रहा है, बेटा मैं बोली मैं मेरे साथ बोली है। कितने बेटे थे बीबी फिजा के? काजी साहब बेटे 4, तख्त पे जितना। भाई बिशारे जी पुत्र 4 थे, भाई बाबा जी अपना मौलाना समझिएगा, बेटे 4 तख्त पे जूता। परवरदिगार जब बेटे 4 हैं, किसी एक बेटे को तख्त पे बिठा, ये तख्त पे जूता क्यों? फिर कह रहा हूँ सुन्नी भाई ना बोले नो प्रॉब्लम, हमारी जान है, हमारा मेहमान है, नया शेर चुप रहे मसला ही नहीं, मुझे सुन के शाना हो जाएगा। 2 बंदे ना बोले कबर का किला मेरा हक बनता है, एक हस्बी रस्मी सैयद, एक वो शिया जिसकी माँ शिया है, ये 2 बंदे ना बोले कबर का किला मेरा हक बनता है। परवरदिगार जब बेटे 4 थे तख्त पे जूती क्यों? मैं फिजा ने तख्त पे जूती रख के कायनात को बताया, याद रखो अल्लाह की निगाह में पूरे संजवार में कोई मर्द भी फिजा की जूती के बराबर रहेगा। सदके जावा जो हाथ फिला में उठ के थी किसी कुत्ते के मोहताज ना हो, वो चला रहा है
सदके जाओ। बिस्मिल्लाह करना, मौला आपको सलामत रखे। चाचा जी, भाईजान, अब मेरे ख्याल में 5 से 7 मिनट अभी बाकी है। ऐसा ठीक है ना? 2 मिनट, अल्लाह आपको सलामत रखे। इससे पहले छोड़ूंगा मैं, कोशिश करता हूँ। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, तख्त पे जूता और बीबी चली गई। अम्मा कहाँ का पुत्र? मैं हूं मरीजा इश्क और मैं जा रही हूं कायनात के सबसे बड़े तबीब से इलाज करवाने। लोग कहते हैं ना काफिर काफिर, शिया काफिर। पता क्यों कहते हैं? इसलिए वो ठीक कहते हैं, अपनी जगह ठीक कहते हैं, क्योंकि हमारा ये अकीदा है। याद रखिए, लोग कहते हैं ना शिया काफिर है, इस बुनियाद पे कहते हैं। और हाँ, अगर यही कुफर है तो अल्लाह की कसम हम काफिर हैं। वो दसा क्या अकीदा? वो अकीदा ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। अब इसका तर्जुमा सुनिए, ये है हमारे कुफर की वजह। हमारा अकीदा है सबसे बड़ा अल्लाह है, अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मुस्तफा है, और ये है हमारे कुफर की वजह। अल्लाह और मोहम्मद के बाद आदम हो या ईसा, सबका मौला अली है। और अगर ये कुफर है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम काफिर हैं, हमें कोई रोक नहीं पाएगी। आप कहते रहो काफिर। अब ये देखिए, मैं आपको बता, मैंने कलमा पढ़ देखूंगा। अच्छा, लफ्ज़ कलमा नहीं होता, कलीमा। क्या लफ्ज़ है? और मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। बड़े बड़े 70-80 हज़ार ये तो भी कलमे का लेता है, इसलिए मैं माइक लगा हुआ, कैमरा लगा हुआ, मैं आपको कलमा पढ़ के बताऊँ कलमा कैसे होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि ज़ेर ज़बर सीखने में मैंने 10 साल लगाए हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलियुल्लाह वसीय्युर रसूलिल्लाह व खलीफातुहु बिला फस्ल। ये है असल ज़ेर ज़बर। रिकॉर्डिंग हो गई, अब आप बात में समझ सकते हैं। जो छोटे बच्चों का ठीक है, ये कलमा है, यही हमारे कलमे का ये इराम है। तो कलमा मैंने क्यों पढ़ा? ये बताने के लिए कि ये अकीदा कहाँ से आया है। कौन सा? कि 12-14 नबियों से अफसल है। एक किथों आया आपका साहिब बोला रे, अम्मा कहाँ का पुत्र डॉक्टर के पास। अम्मा तू मलिका है, मुल्क की वजीर आजम है खाली साहब। अम्मा तू डॉक्टर का नाम ले। जितना बशर भाई, जितना बड़ा भी डॉक्टर होगा हम तेरी खिदमत में लाएंगे। अम्मा नाम तो ले। इथों आई अकीदा शिया का। बीबी कहते चुप कर, जहां मैं जा रही हूं वहां नबी चल के आते हैं। सदके जाना, मौला आपके हाथ, सदके चाचा जी, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। अल्लाह आपको सलामत रखे। खिताबत और ज़ाकिरी के 2 रूल हैं, या आप नीचे से ऊपर जाते हैं या आप ऊपर से नीचे आते हैं। नीचे से ऊपर जाना आसान है, ऊपर से नीचे आना मुश्किल है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये जो आपका फिक्रा कहूँगा, ये मैं फुल पीक पे जाकर फिर आशा से नीचे आऊँगा। जब मैं डाउन लैंडिंग करूँगा फिर मैं चेक करूँगा कि आपके दिमाग कहाँ थे। अच्छा, तो जूता क्यों रखा? परवरदिगार जूता क्यों रखवाया? जनाब फिजा से जूता क्यों? पाक बीबी, आप बताइए, आप वो पाक बीबी है, आप वो बतूल की शहीदा और नौकरानी और कनीज और बहन है जो हर बात का जवाब कुरान की आयत पढ़ के देती है। आप जैसी मोलमाए कुरान ना आसमान ने देखी है ना जमीन ने उठाई है, क्योंकि आप ज़ैनब की माँ की शकीलता है। आप बताइए ना, इतने सारे शिया बैठे हैं, कोई खड़े हैं और कैमरे के जरिए जहां देख रहा है। या अली मदद मौला तेरी जुत्ती का सदका हर हलाली समझे के पुत्र क्या कह रहा है। ए पाक बीबी, तूने जूती तख्ते हुकूमत पे क्यों रखी? जनाब फिजा की आवाज आई, मैं तख्त पे जूती रख के मुल्ला के मुंह पे तमाचा मार रही हूँ। और बदबख्त के बच्चों, जिस हुकूमत की फिजा को परवाह नहीं, अली तो अली है।